فیضہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں لیو پازیٹیو میں لائف کوچ شیرین خان کے ساتھ. اور ہم جو بات ہے وہ ہے بات جو زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور میں نے سوال بڑا مزیدار سا بڑا لمبا سا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ خواتین اکثر اپنے ہیکٹک ہو جاتی ہیں, سارا دن کام کر رہی ہوتی ہیں, دن مینج نہیں ہو رہا ہوتا, بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں, اپنا بھی خیال نہیں رکھ پاتی, اس وجہ سے ان کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا یا کڑوا ہو جاتا ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ اختلاف ہو رہا ہے, اس وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا پراپر کیا حل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ پہ بھی فرق نہ پڑے؟ جی, یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے, اس لیے کہ سٹریس اور کمیونیکیشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے, ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اب اس کا تناسب فرق ہو سکتا ہے, 50-50 بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات تو تقریباً 90% سٹریس ہوتا ہے اور 10% ہوتا ہے کہ بات اس طرح سے کیوں کی, کمیونیکیشن کی بات ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. جی جی اسی طرح سے اگر تشخیص صحیح نہیں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پرابلم ہوگی. بالکل. اگر مسئلے کو سمجھا نہیں اور آپ نے شخص کے اوپر کر دیا کہ جی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا نا. جیسے ایک روٹی پکی ہوئی ہے, اس کے اوپر اگر آپ انگوٹھا ڈالیں گے امپریشن نہیں پڑے گا, کچے آٹے پہ پڑے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کس وقت بات کر رہے ہیں, کس موڈ میں بات کر رہے ہیں. پھر گھوم کے بات آتی ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اس میں خواتین کے حساب سے یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے ویژن کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بستر سے نہیں, اچھا یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وی ڈونٹ ورک لائک دیٹ. میں ایک پرفارمنس امپروومنٹ اسٹریٹجسٹ ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے طریقہ کار بنانے والی. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے جو سمجھ میں آیا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم یا تو پورے گھر کے اٹھنے سے پہلے, کام سر پہ پڑنے سے پہلے تھوڑی سی پلاننگ کی جائے, یا رات کو سونے سے پہلے مینٹلی کر سکتی ہیں, لکھ کے کر سکتی ہیں. جو لکھ کے کرنا بیسٹ ہے. جب آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی, اپنے آپ سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ ہر چیز کر لیں گی. ہپڑ دپڑ سے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی اگر آپ اپنے ویلنس کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے ٹائم, اور اس کو نہیں دے رہے, تو آپ اپنی النس کے اوپر ٹائم دے رہے ہیں. یعنی آپ اپنے پرسکون رہنے پر نہیں دے رہے, تو آپ اپنی بیماری میں ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں. جو خواتین کماتی ہیں, یہاں تک کہ ماسی تک کو میں کہتی ہوں کہ کیا ڈاکٹر کے خاندان کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہے؟ مطلب تم ڈاکٹر کے لیے کما رہی ہو, کیوں کر رہی ہو اس طرح سے؟ تو وہ پھر سوچنے پہ وہ ایک جملہ بول کے پھر میں ہٹ جاتی ہوں. ضروری نہیں ہے لمبا لیکچر دو, کیونکہ وہ پھر ہوتا ہے بک 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 بک, یہ تو بولتی رہتی ہیں. میں ایک جملہ بول کے وہاں سے ہٹ جاتی ہوں کہ وہ سوچے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں پورا دن سوچتی رہتی ہے, سوچے گی پتہ نہیں کچھ کہہ رہی تھی, وہ تو کہتے ہیں نا بھابھی نے فرمایا, سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس وقت کیا بات کر رہے ہیں اور کس موڈ میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کمیونیکیشن جو ہم کر رہے ہیں اس میں سے ہم نتائج کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کیا آپ اپنی گاڑی چلانے کے لیے اپنے 2 سال کے بچے کو اسٹیئرنگ پہ بٹھائیں گے؟ بالکل نہیں بٹھائیں گے نا, سیدھی سی بات. تو اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم بات کہنے جا رہے ہیں, اب آپ ایک بیٹے سے اس کی ماں کی برائی کریں گے, کیسے چلے گا؟ یا بیوی سے اس کی اماں کی برائی کریں گے, کیسے چلے گا؟ برا لگے گا نا, سیدھی سی نیچرل سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, بعض لوگ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ فرسٹ آیا, پہلی دفعہ فرسٹ آیا, کوئی اور بچہ فرسٹ آتا تھا, اس بچے کی اماں اسکول میں آ گئی, ہنگامہ کریٹ ہو گیا, چیخ پکار مچ گئی, دوسرا بچہ کیسے فرسٹ آیا, میرا بچہ کیوں نہیں فرسٹ آیا؟ ایکسکیوز می. اس کا اثر یہ پڑا, یہ کیس ہسٹری ہے, ایک ریئل بچے کے ساتھ ہوا ہے. 30 سال بعد بھی اس کو جو ہے نا کامیاب ہونے سے اور زندگی میں آگے بڑھنے سے اس کو اینزائٹی ہوتی تھی. اب اس سے سوچیں کہ بات جو زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ڈر بیٹھ گیا اس کے دل میں, ڈر یا وہ ریزنٹمنٹ ہو گئی کہ یار بہتر ہے کہ میں فرسٹ ہی نہ ہوں, سکون رہے گا. اب وہ بچے نے یہ سوچا نا, اور وہ ذہن میں اس کے بیٹھ گئی, اس کو بڑے ہونے کے بعد یاد بھی نہیں ہے. وہ جب اس کی تھیریپی ہوئی, کاؤنسلنگ ہوئی, کوچنگ ہوئی, تو اسے پتا چلا کہ
اتنے سال پہلے 30 سال پہلے کہ اب بڑا تو ہو گیا تو پرانی بات ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایموشنل بلاکس بنتے ہیں, مینٹل بلاکس بنتے ہیں. ہم جو سوچتے ہیں 60,000 سوچیں ایک ایوریج انسان سوچتا ہے یا سوچتی ہے, جس میں سے کہ 90% یعنی 50,000 سوچیں منفی ہوتی ہیں, نیگیٹو ہوتی ہیں, اور اس میں سے بھی 50% یعنی 25,000 سوچیں ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں جو بار بار آتی ہیں. جب کوئی چیز آپ سوچیں کہ اتنی دفعہ ہم سوچیں گے یا عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, تو چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے ہمیں اثر لگے گا. جیسے صابن ہے, کوئی لیبل نہیں ہو آپ کوئی بھی صابن اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے, خوشبودار صابن ہے, بیوٹی سوپ ہے, فرق ہو گیا نا. تو اسی طرح سے جب ہم اپنے اوپر لیبل لگا, لوگ تو لگاتے ہی ہیں, ہم اپنے اوپر اگر اس کو ایکسپٹ کریں گے تو بات ہوگی نا. بدھا کے پاس ایک شخص آیا, اس نے خوب آل فال بکا اس کو, بدھا کو بہت کچھ کہا, وہ خاموش رہے. دوسرے آدمی نے کہا آپ جواب تو دے سکتے تھے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ نے کہا کہ کوئی تحفہ تم کسی کو دینا چاہو لیکن وہ نہ لے تو وہ چیز کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی. میں اگر جواب دیتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا, تو وہ جو بھی اس نے گالیاں دی وہ اسی کے پاس, اسی کو مبارک. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو کمیونیکیشن کے حساب سے ہو گئی. جو خواتین والی آپ نے بات کہی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے خواتین فرینڈ سے بات کریں یا پھر کسی پراپر اوتھینٹک کوالیفائڈ شخص سے بات کریں. ابھی بہن نے کہا کہ میں تو اپنی بہن سے بات کرتی ہوں, وہ میری بہن ہے پھر بھی مجھے ایسے کہہ رہی ہے. میں نے کہا وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, صرف اس لیے کہ وہ آپ کی بہن ہے یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. اگر اس کی زندگی میں وہ ٹینشنز نہیں ہے تو وہ اس کو لتاڑ رہی ہے, تم تو یوں, تم تو ایسے, تم تو ویسے. تو یعنی جو اس کے اپنے ہیں ان کی بات سے وہ مزید ڈپریشن میں جا رہی ہے, تو وہ ڈپریشن کو اسیس کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک فیملی تھی, اس میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا, ینگ کپل تھا وہ, تو ان کو میں قریبی جانتی تھی اور ان کے حالات سے آگاہ تھی. ان کے ساس سسر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھئی ظاہر پیرنٹس کی جب ڈائیورس ہوتی ہے تو ایڈجسٹ کرنے میں بچیوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. وہ تو پرانی بات ہو گئی. میں نے کہا اس کے لیے نہیں ہے, آپ کے پیرنٹس کو ہوا, مطلب معذرت کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ ان سے کہا, ان کے ساس سسر سے, کہ آپ کے پیرنٹس الگ ہوئے تھے, آپ کو کیسے پتا؟ زبردست, بڑی حسین اور خوبصورت باتیں اور زبردست سی مثالیں شیریں خان سے سننے کو ملتی ہیں, مزے مزے کی. اور ہمارا جو فرسٹ اسٹار ہے شیریں خان کے ساتھ وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. بہت شکریہ شیریں خان آپ کا. اور باقی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پتہ نہیں کسی کی زندگی میں کوئی بھی اچھا پہلو لے کے آ سکتی ہیں, ایک نیا موڑ لے کر آ سکتی ہیں, ایک نئی سوچ لے کر آ سکتی ہیں. عصمت توحید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ اگلے گھنٹے میں موجود رہیں گے, اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے نیٹ ورک.